پھر آ گیا کو 1999 میں. اس وقت بھی پھر آپ جیل گئے؟ ہاں جو سب. اور آپ کے ساتھ اور بھی ساتھی تھے آپ کے، پرویز رشید صاحب تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے. یعنی 12 اکتوبر 99 کو جب حکومت کا تختہ الٹا گیا اور اس کے بعد جو مین لوگ تھے میاں نواز شریف صاحب اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کی کیبنٹ کے لوگ تھے بہت سارے، ان کو تو سب کو گرفتار کر لیا. اور ہم لوگ جو تھے ہم باہر جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اسٹرگل کرنی چاہیے، ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں باہر آنا چاہیے. تو ان کوششوں کو جب پھر گورنمنٹ نے یا ایجنسیز نے نوٹ کیا کہ بھئی یہ لوگ جو ہے نا یہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ مجھے اریسٹ کیا. اس اریسٹ کی کہانی میں سننا چاہوں گی کہ وہ جیل کیسی تھی، وہ اریسٹ کیسا تھا، کیا ہوا؟ وہ اریسٹ ایسا تھا کہ مجھے فیصل آباد میں جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا، اور اریسٹ کر کے جو ہے وہ مجھے لایا گیا ادھر اپنا لاہور. صحیح. لاہور میں جو ہے وہ پہلے مجھے جو کینٹ ایریا ہے نا وہاں تک مجھے معلوم ہے، ایئرپورٹ کے پاس وہاں پہ کوئی جگہ تھی، وہاں پہ لے کے آئے. وہاں پہ پھر انہوں نے میری جو ہے وہ آنکھوں پہ جو ہے وہ پٹی ڈال دی. اچھا. اس کے بعد پھر ایک اور جگہ جا کے لے کے گئے، وہاں پہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ ٹارچر کیا. اور ٹارچر بھی ایسا تھا کہ وہ جو لوگ تھے لیدر سٹکس تھیں ان کے پاس، تو ہاتھ وغیرہ انہوں نے باندھے ہوئے تھے. تو یعنی میرے سارے کپڑے وہ خون میں لت پت ہو گئے تھے. تو اس کے بعد پھر مجھے کسی جگہ پہ جا کے انہوں نے بند کیا. وہاں پہ انہوں نے مجھے کوئی رکھا 4-5 دن. اچھا. اور وہاں سے پھر مجھے انہوں نے جو ہے وہ پھر کوٹ لکھپت جیل جو ہے وہاں پہ پھر انہوں نے مجھے بھیجا، اور میرے خلاف انہوں نے مقدمہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ دفعات تھیں PPC کی، بیجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ. اچھا. ہاں، میوٹنی. تو اس میں انہوں نے پھر مجھے جیل بھیجا. تو اس وقت پہ جیل میں کو رہا ہوں کوئی تقریباً میرا خیال 2-3 مہینے. اچھا. تو وہ پھر اس قسم کا مقدمہ جو ہے نا وہ اس کی کوئی ٹیکنیکل وجوہات تھیں کہ اس کی پہلے پرمیشن جو ہے وہ لینی تھی انہوں نے مقامی ڈپٹی کمشنر سے، وہ اس پہ نہ لے سکے وہ. تو اس بنیاد پہ اوپر اس ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ میری پھر جو ہے وہ بیل ہو گئی. اس دوران جو میں جیل میں رہا، جب میں جیل گیا تو مجھ سے پہلے وہاں پہ پرویز رشید صاحب تھے. تو پرویز رشید صاحب کے پاس ہی انہوں نے مجھے بھیج دیا جیل کے جس احاطے میں وہ بند تھے. تو کیونکہ میں زخمی بھی تھا تو وہاں پہ پھر جا کے میں نے پروٹیسٹ کیا، بلکہ بھوک ہڑتال کی. جیل تو میں؟ ہاں میں نے کہا کہ میرا میڈیکل کرواؤ. اچھا. ہاں، اور میں نے پھر اپنا میڈیکل کروایا. تو اس وقت کوئی تقریباً یعنی اس تشدد کو کوئی تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے. اس کے باوجود میرے اس جو ہے اپنا میڈیکل میں کوئی تقریباً جو ہے وہ کوئی 30 کے قریب انجریز تھی جو ڈاکٹر نے نوٹ کی کہ یہ ٹارچر جو ہے وہ میرے اوپر ہوا ہے. وہ کوڑے جو لگائے گئے تھے، جو لیدر سٹکس جو ہوتی ہیں. پھر 2003 میں واپس آپ کی گرفتاری ہوئی؟ ہاں، 2003 میں جو ہے وہ اس کے بعد پھر الیکشن ہوا 2002 میں. تو میں الیکٹ ہو گیا، اور جو ہمارا پارلیمانی گروپ تھا ہم تھوڑے سے لوگ تھے، کوئی تقریباً 32-33 لوگ تھے. تو میں ان کا پارلیمانی لیڈر بن گیا. تو وہاں پہ پھر اسمبلی میں تقاریر ہوتی تھی. تو وہ کوئی ایک تقریر میری ایسی تھی جو بہت ناگوار گزری. صحیح. تو اس پہ پھر مجھے دوبارہ
جو ہے وہ فیصل آباد سے مجھے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. گھر سے؟ نہیں، اس پر تو میں آفس میں تھا، اچھا، چیمبر پہ تھا اپنے. اوکے. تو وہاں سے گرفتار کر کے تو پھر مجھے جو ISI کا آفس ہے فیصل آباد میں، وہاں پہ لے جایا گیا. وہاں پہ بھی پھر اسی طرح کا ٹارچر، تشدد. اور اس دوران یعنی یہ بات کی بات ہے، مجھے تو ایسا نہیں معلوم کہ شاید کوئی جس طرح آدمی پہ غنودگی یا بے ہوشی ہو جاتی ہے تو پھر، ورنہ ہو سکتا تو مجھے رکھتے ہی اور زیادہ دیر رکھتے. پھر انہوں نے مجھے کیا، گاڑی میں ڈالا، اور اس وقت موٹر وے بن رہی تھی تو اس کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ بائی پاس ٹائپ، یہ سرگودا روڈ، اگر آپ فیصل آباد کبھی گئے ہو تو یہ اس کے اوپر مجھے پھینکا ہے. تو وہ غنودگی کیونکہ ٹارچر کی وجہ سے؟ ہاں، اسی وجہ سے. تو وہاں پھر جب مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں کہاں پہ ہوں، تو وہ میری آنکھوں پہ انہوں نے پٹی پٹی باندھی ہوئی تھی، تو میں وہ پٹیاں وغیرہ میں نے اتاری. تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں کہاں پہ ہوں. تو پھر میں ایک سمت چل پڑا. تو پھر کوئی تقریباً میرا خیال ہے کو آدھے گھنٹے چلنے کے بعد ایک پیٹرول پمپ آ گیا. خود ہی اکیلے چل رہے تھے اکیلے؟ وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں. اچھا. وہاں پہ کوئی نہیں تھا. تو اس پیٹرول پمپ سے آگے پھر وہاں پہ ٹیلی فون کی سہولت تھی. تو پھر میں نے وہاں سے جو ہے وہ فون کیا گھر. تو پھر وہاں پہ لوگ آئے تو انہوں نے پھر مجھے آ کے مجھے ہاسپٹل لے گئے، اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. اور وہاں پہ بھی میں نے، اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمت دی، اگلے دن میں نے ہاسپٹل میں پریس کانفرنس کی. اچھا. اور میں نے بتایا سب. یعنی اب تو یہ ہے نا کہ لوگ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. بھئی کس نے کیا؟ وہ جی نامعلوم لوگ ہیں جی، ہمیں نہیں پتہ کس نے کیا. میں نے بالکل بتایا کہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے، کہاں لے کے گئے، ہر چیز بتائی. اس کے بعد باقاعدہ درخواست تھی پرچہ درج کرنے کے لیے. میرا پرچہ درج ہوا، لیکن اس میں سے انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ نکال دیں. تو اور وہ جو تھا اس وقت، کیونکہ میں صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا، تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس ریکوزیشن کیا. 14 دن بعد جو ہے وہ اجلاس بلایا گیا. اور جب میں اجلاس میں گیا تو وہاں پہ میں نے بات شروع اس طرح سے کی. میں نے کہا جی میں نے تقریر کی تھی، اس تقریر کی بنیاد کے اوپر جو میرے ساتھ سلوک ہوا وہ یہ ہے، اور اس تقریر میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا. تو میں اب وہاں سے بات آگے شروع کرتا ہوں. اچھا. تو وہاں سے پھر میں نے بات آگے شروع کی. تو میں نے اس دن کہا اسمبلی میں، میں نے کہا کہ تم نے جو ہے مجھے اٹھا کے تو اس لیے جو ہے وہ میرے یعنی بال، میرے آبرو، میری مونچھیں، تو میں نے کہا تم نے اس لیے کاٹی ہیں کہ میں اس ملک کا باسی ہوں جس ملک میں تم حکمران ہو اور ہم تمہارے غلام ہیں. میں نے کہا وہ بندہ جس نے جنرل اے کے نیازی کو جوتا مارا تھا جب وہ ہتھیار پھینک رہا تھا، میں نے کہا وہ آج بھی ڈھاکہ کے چوک میں بیٹھ کے روز، میں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں جنرل کو جوتا مارا تھا. میں نے کہا اگر ہمت ہے تو وہ اٹھاؤ نا اسے. تو تم میں یہ ہمت تو ہے نہیں، تم ہمیں اٹھاتے ہو. تو اس وقت بھی جو ہے وہ جنرل مشرف کی حکومت تھی. تو ہمت آ جاتی ہے مطلب. تو اس کے بعد جو یعنی جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب اسمبلی میں اجلاس ہو رہا ہو تو وہاں پہ لوگ تو ایجنسیوں کے بیٹھے ہوتے ہیں نا. تو وہاں پہ ایک ہمارا MP تھا، اس کا بھائی اس وقت جو ہے نا وہ ISI کا سیکٹر کمانڈر تھا پنجاب کا. وہ آج کل MNA ہے، اب اس کا نام نہیں، اسلم گمن. اچھا. اسلم گمن جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گمن جو اس وقت MNA ہے، یہ اس وقت تھا اس کا ISI کا سیکٹر کمانڈر. تو اس کا بھائی جو تھا نا نوری گمن، وہ ہمارے ساتھ MPA تھا. اچھا. وہ اس وقت جو ہے وہ یعنی حکومتی پارٹی کا کیو لیگ کا MPA تھا. ٹھیک. تو اس نے مجھے بتایا.
تو وہ کہتا کہ میں نے پھر بعد میں اپنے بھائی کو بتایا تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے اسے خواہ مخواہ جو ہے وہ تشدد کیا، اس نے جو تقریر کی تھی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس نے تو آگے اس سے بھی آگے بڑھ کے جو ہے وہ تقریر کی کر دی ہے۔ ہے۔ تو کہتا کہ میرے بھائی نے کہا کہ ہم نے اب اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اب ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، بس جو ہم نے کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اچھا، یہ میں اس لیے بھی آپ سے ڈیٹیل میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ آج کل جو نوجوان ہیں بڑے سیاسی طور پہ باشعور ہو گئے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دور سب سے مشکل دور ہے، ان کو نہیں پتہ کہ جو باقی سیاسی جدوجہد ہیں۔ دیکھیں اس وقت دراصل اس وقت تو یعنی میڈیا تھا ہی نہیں، یعنی یہ 2003 میں بھی ابھی میرا خیال ہے کہ یہ پرائیویٹ چینلز ابھی آ ہی رہے تھے۔ ویسے مشکل دور تو ہے ابھی، اب بھی وہ اگر سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی مشکل دور ہے اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اس میں جو ہے اس وقت تو براہ راست جو ہے وہ فوج کی حکومت تھی، اسٹیبلشمنٹ رول کر رہی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آ کے اس ملک پہ قابض ہوئے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اس ملک کے اوپر قبضہ رکھنا چاہتے تھے، بلکہ کہنے کو لوگ کہتے ہیں کہ 10 سالہ پروگرام جو ہے وہ بنا ہوا تھا۔ اب ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو گئی۔ اس وقت ہم ان کو کہتے تھے کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ الیکشن میں زیادتی ہوئی ہے، آپ نے RTS بٹھا کے اپنی گورنمنٹ بنائی ہے، تو بیٹھیں اور پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کریں۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ کو تو ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، آپ کو تو ہم نے جیلوں میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو گئی تو اب جب جو اور آپ لوگ سے دوستی ہو گئی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میرے مخالف سے یعنی 2 لوگ میرے مخالف ہیں، جب اگر وہ دونوں آپس میں جھگڑیں گے تو میں نے پھر کسی ایک کے ساتھ تو ہونا ہے نا۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب بھی ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آئیں بیٹھیں، پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکل فورسز نے، پولیٹیکل پارٹیز نے ہی طے کرنا ہے۔ اگر اس ملک میں الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو رہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے متعلق فیصلے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کے کرنے ہیں۔ آئین میں کوئی امینڈمنٹ یا الیکشن رولز میں امینڈمنٹ یہ ادھر پارلیمنٹ میں ہونی ہے، بالکل بالکل، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں،